بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وإذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما فقد يكون في الفاعلية مثل ضربني وأكرمني زيد، وفي المفعولية مثل ضربت وأكرمت زيدا، أو في الفاعلية والمفعولية مختلفين فيختار البصريون إعمال الثاني والكوفيون الأول. طلبہ عزیز، سب سے پہلے آپ عبارت مقروءہ کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد مباحث کو ذکر کریں گے۔ اذا تنازع الفعلان، اور جب دو فعل آپس میں تنازع کریں، جھگڑا کریں، اس اسم ظاہر میں جو ان دونوں فعلوں کے بعد آ رہا ہے، ظاہراً اسم ظاہر، بعدہما ان دونوں کے بعد، تو یہ تنازع فقد یکون ہوگا، تو یہ تنازع کبھی تو فاعلیت میں ہوتا ہے، جیسے ضربنی و اکرمنی زید، وفی المفعولیت، اور کبھی مفعولیت میں ہوتا ہے، جیسے ضربت و اکرمت زیدا، اور کبھی فاعلیت اور مفعولیت دونوں میں ہوتا ہے، درا حالانکہ وہ دونوں فعل اقتضاء میں مختلف ہوں۔ بس بصری نحات دوسرے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں، اور کوفی نحات پہلے فعل کو عمل دینا پسند کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ نحو کی ایک معرکۃ الاعراب بحث تنازع فعلان کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ تنازع کی تعریف سمجھ لیجئے۔ تنازع کے لغوی معنی تو جھگڑا کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ جھگڑا کرنا یہ ذی روح کی صفت ہے، لہذا یہاں جو دو فعل یہ تو غیر ذی روح ہے، تو تنازع یہاں جھگڑا کرنے کے معنی میں نہیں ہوگا، اس لیے اس کی اصطلاحی تعریف کو سمجھیے۔ آسان لفظوں میں کہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو یا زیادہ فعلوں کا اسم ظاہر کو معمول بنانے میں جھگڑا کرنا، معمول بنانے کا تقاضا کرنا۔ اس کو ذرا سمجھو۔ تنازع فعلان اس کو کہتے ہیں کہ کلام میں دو یا دو سے زیادہ فعل ہو، اور اس کے بعد آخر میں ایک اسم ظاہر ہو، اور اس اسم ظاہر میں بھی ان افعال کے لیے جو پہلے جو افعال آ رہے ہیں، ان افعال کے لیے علی سبیل البدلیت معمول بننے کی صلاحیت ہو، یعنی علی سبیل البدلیت یعنی معمول بھی بن سکتا ہو، اور فاعل بھی بن سکتا ہو، اور مفعول بھی بن سکتا ہو، اور ان دونوں اور ان افعال میں سے ہر ایک یہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہ میرا معمول بن جائے۔ اس طرح ہر فعل کا اس اسم ظاہر کے بارے میں تقاضا کرنا، معمول بنانے کا، اس کو اصطلاح نحو میں تنازع فعلین کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ضربنی و اکرمنی زید، آپ دیکھ رہے ہیں عبارت کے اندر ایک مثال دی ہے، ضربنی و اکرمنی زید۔ اب یہاں پر دیکھو، تعریف کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دو فعل ہیں، ضرب اور اکرم، دونوں فعل ہیں، اور بعد میں آنے والا اسم ظاہر زیدن ہے۔ تو اب یہ دونوں فعل اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ زید اس کا معمول بنے، اس کا فاعل بنے، اس لیے کہ ضرب فعل ضرب فعل نون وقاع یا ضمیر مفعول، فعل اور مفعول ہے، اس کو بھی فاعل کی ضرورت ہے، اور اکرم فعل نون وقاع یا ضمیر مفعول بھی، تو یہاں پر بھی فعل اور مفعول بھی ہے، فاعل کی ضرورت، دونوں کو فاعل کی ضرورت ہے۔
تو ہر ایک کی تقاضا کر رہا ہے کہ اس کو میں اپنا معمول بناؤں اور یہ میرا فاعل ہو اور میں اس کو رفع دوں. اس کو بولتے ہیں تنازع فعل. اب یہاں پر ایک ذرا عبارت پر غور کر لیجئے. اذا تنازع الفعلان ظاہرا بعدہما. مصنف نے یہاں پر اذا تنازع فرمایا، تو جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہاں پر تنازع سے مراد اس کے اصطلاحی معنی ہے، یعنی بعد میں آنے والے اسم کے بارے میں ہر فعل کا اپنے لیے معمول بنانے کا تقاضا کرنا. ورنہ اگر اس کے لغوی معنی لے یعنی باہم جھگڑا کرنا تو یہ صحیح نہیں ہوگا. جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جھگڑا کرنا یہ زیرو کی خاصیت ہے، یعنی جن کے اندر جان ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں. غیر زیرو جیسے دو کتابیں یہاں رکھی ہوئی تو کتابیں آپس میں نہیں جھگڑا کریں گی. دو ٹپائی رکھی ہے تو یہ ٹپائی آپس میں جھگڑا، تو ان کی خاصیت ہے ہی نہیں. تو فعل بھی غیر زیرو ہے، لہذا یہاں پر لغوی معنی مراد نہیں ہے بلکہ تنازع سے اصطلاحی معنی مراد ہے. مصنف نے آگے فعلان کا تثنیہ ذکر کیا. تو اس سے تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تنازع صرف فعل میں ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تنازع شبہ فعل میں بھی ہوتا ہے. لیکن مصنف نے صرف فعلان کیوں کہا؟ اس لیے کہ عوامل میں سب سے قوی تر عامل یہ فعل ہوا کرتا ہے. لہذا جب قوی کو ذکر کر دیا تو جو باقی ہے اور اس کے جو تابع ہے شبہ فعل وہ بھی اس کے ضمن میں آ گیا. اس سے مصنف نے فعلان کہا. ورنہ تو اس میں بھی ہوتا ہے، یعنی شبہ فعل میں بھی ہوتا ہے. جیسے زید ضارب ومکرم بکرا، زید ضارب ومکرم بکرا. تو یہاں پر بھی دیکھیے بکرن یہ اس میں ظاہر ہے، اور ضاربن اور مکرمن یہ شبہ فعل ہے. یہ دونوں تنازع کر رہے ہیں. اسی طرح مصنف نے فعلان کہا تو اس سے یہ بھی یاد رکھیں کہ فعلان کہہ کر اس کا اقل درجے کی طرف اشارہ فرمائیں. یعنی تنازع صرف ایسا نہیں کہ دو فعلوں ہی میں ہوتا ہے، دو سے زیادہ فعلوں میں بھی ہوتا ہے. کم سے کم دو فعل ہونا چاہیے، ورنہ دو سے زیادہ افعال میں بھی تنازع ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبحون وتحمدون وتکبرون دبر کل صلاۃ 33. تو دیکھو تسبحون ایک، تحمدون دو، تکبرون تین فعل ہو گئے. اور اس میں ہر فعل دبر کل صلاۃ اس کو اپنے لیے مفعول بنانے کا تقاضا کر رہا ہے. اسی طریقے سے آپ نے چہل درود شریف پڑھی ہوگی تو اس میں ایک درود شریف ہے کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم. اب یہاں پر دیکھو 5 افعال ہیں، ان میں سے ہر ایک علی ابراہیم کو اپنا معمول بنانے کا تقاضا کر رہا ہے. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ تنازع صرف 2 فعلوں میں نہیں ہوگا بلکہ 2 فعلوں سے زائد میں بھی ہو سکتا ہے. مصنف نے اقل درجہ بیان کیا ہے. عبارت میں ایک لفظ آیا ظاہراً، یہ کہہ کر مصنف اس طرف اشارہ فرمانے جا رہے ہیں کہ تنازع فعلان اس میں ظاہر ہی میں ہوگا، اس میں ضمیر میں نہیں ہوگا. تنازع فعلان یہ اس میں ظاہر ہی میں ہوگا، اس میں ضمیر میں نہیں ہوگا. اس لیے کہ ضمیر جس سے متصل ہوگی اسی کا معمول ہوگی. اگر ضمیر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی سے جس کے ساتھ آئی ہے تو اسی کا وہ معمول بنے گی. اسی طریقے سے بعدہما کہا تو مصنف نے بعدہما کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس میں ظاہر اگر افعال کے شروع میں ہو، افعال کے بعد میں نہ ہو یا درمیان میں ہو تو وہاں بھی تنازع نہیں ہوگا. کیونکہ اگر شروع میں ہوگا تو اس کا مبتدا ہونا ظاہر ہے، اور اگر درمیان میں ہوگا تو
اس سے پہلے والے فعل کا بالاتفاق معمول ہوگا، اس میں پھر تنازع نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ عبارت سے کچھ چیزیں سمجھ میں آتی تھی، اس کو آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا۔ تو جب دو فعل ایک اسم ظاہر میں جو ان دونوں فعل کے بعد آ رہا ہے تنازع کرے کہ ہر ایک فعل یہ تقاضا کرے، یہ چاہے کہ جس طرح اسم ظاہر سے میرا معنوی تعلق ہے ایسے ہی وہ میرا معمول بھی بنے، تو اب اس تنازع کی چار صورتیں ہو گئی، یعنی جس طرح معنوی تعلق ہے تو ظاہر میں بھی وہ میرا معمول بنے۔ تنازع کی چار صورتیں مصنف نے بیان کی ہیں، چار صورتیں۔ نمبر ایک، تنازع فاعلیت میں ہو، یعنی دونوں فعل میں سے ہر ایک یہ تقاضا کر رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اسم ظاہر میرا فاعل بن کر مرفوع ہو۔ جیسے کہ ابھی ہم نے مثال دی، ضربنی و اکرمنی زید، یہ کتاب کی عبارت میں بھی یہی مثال ہے، ضربنی و اکرمنی زید۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ضرب اور اکرم یہ دونوں زید سے صادر ہوئے، یہ دونوں فعل، کہ زید نے میری پٹائی کی اور میرا اکرام کیا، تو پٹائی کرنا بھی اور اکرام کرنا یہ زید سے ثابت، تو یہ تعلق معنوی ہے۔ اس لیے ہر ایک فعل یہ بھی چاہتا ہے کہ لفظوں کے اعتبار سے بھی، یعنی ضرب بھی چاہتا ہے اور اکرم بھی چاہتا ہے کہ لفظوں کے اعتبار سے بھی میرا ہی فاعل ہو اور میں ہی اس میں رفع کا عمل کروں۔ اب یہاں پر دیکھیے، جیسے کہ ابھی ہمیں آپ کو سمجھایا کہ مثال میں ضربنی میں ضرب فعل ہے، نون وقایا یا متکلم مفعول بھی، اس لیے اس کو فاعل کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اکرمنی میں اکرم فعل، نون وقایا یا متکلم مفعول بھی، اور اس کو بھی فاعل کی ضرورت ہے۔ اب دونوں فعل یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ اسم ظاہر میرا فاعل بنے، تو دونوں زید کو فاعل بنانے میں تنازع کر رہے ہیں، تو یہ فاعلیت میں تنازع ہوا۔ اچھا، کبھی تنازع یعنی تنازع کی دوسری صورت تنازع مفعولیت میں ہوتا ہے، جیسے ضربت واکرمت زیدا، ضربت واکرمت زیدا، اس مثال میں آپ دیکھیے ضرب فعل ہے اور تو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اور اکرم فعل ہے اور تو ضمیر مرفوع متصل فاعل۔ اب ان میں سے ہر ایک کو مفعول کی ضرورت ہے، اس لیے ہر ایک فعل اسم ظاہر یعنی زید کو اپنا مفعول بنانا چاہتے ہیں، ضربت واکرمت زیدا۔ تیسری صورت، ایک فعل اسم ظاہر کو فاعل بنانے کا تقاضا کر رہا ہے اور دوسرا فعل اسم ظاہر کو مفعول بنانے کا تقاضا کر رہا ہے، جیسے ضربنی و اکرمت زیدا۔ اس مثال میں دیکھیے ضرب فعل، نون وقایا اور یا ضمیر مفعول بھی، تو فعل اور مفعول بھی موجود ہیں، اس کو فاعل کی ضرورت ہے، ضربنی۔ اور اکرمت میں دیکھیے فعل اور تو ضمیر فاعل، تو فعل اور فاعل موجود ہے، اس کو مفعول کی ضرورت ہے، تو ایک فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے اور ایک فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو پہلا فعل یعنی ضربنی یہ چاہتا ہے کہ اسم ظاہر زید کو اپنا فاعل بناؤں اور اس کو رفع دوں، اور دوسرا فعل چاہتا ہے کہ نہیں، میں زید کو اپنا مفعول بنا کر اس کو نصب دوں، ضربنی و اکرمت زیدا۔ یہ تنازع۔ ایک چوتھی صورت، یہ تیسری صورت کے برعکس ہے، یعنی ابھی ہم نے کہا تیسری صورت میں کہ پہلا فعل فاعل بنانے کا تقاضا کرا اور دوسرا مفعول بنانے کا تقاضا، ابھی اس کا الٹا کہ پہلا فعل مفعول بنانے کا تقاضا کر رہا اور دوسرا فعل فاعل بنانے کا تقاضا کر رہا، جیسے ضربت واکرمنی زید۔ اب اس مثال میں دیکھیں پہلے فعل میں فاعل موجود ہے، ضربت فعل اور فاعل موجود ہے، اس کو مفعول کی ضرورت ہے، اور دوسرے فعل میں مفعول موجود ہے، فعل اور مفعول موجود ہے، اس کو فاعل کی ضرورت ہے۔ اب پہلا فعل زید کو اپنا مفعول بنانا چاہتا ہے اور دوسرا فعل زید کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے، ضربت واکرمنی زید۔ مصنف نے یہ جو کہا نا مختلفین،
یعنی وفی الفاعلیتی والمفعولیتی مختلفین، تو اس سے یہ تیسری اور چوتھی صورت ہی مراد ہے، مختلفین سے یہ تیسری اور چوتھی صورت مراد ہے، یعنی دونوں فاعلیت اور مفعولیت میں درا حالانکہ وہ اقتضاء میں مختلف ہو، یعنی ایک صورت فاعلیت کا تقاضا کر رہا ہو پہلا فعل، اور دوسرا فعل مفعولیت کا، اور دوسری صورت اس کا الٹا کہ پہلا فعل مفعول بنانے کا تقاضا کر رہا اور دوسرا فعل فاعل بنانے کا تقاضا کر رہا۔ اب جب اس قسم کی عبارت ہو جہاں پر دو فعل یا دو سے زائد فعلوں کا جھگڑا ہو رہا ہو اب اس میں ظاہر کو اپنا معمول بنانے میں، تو جمہور نحات کے نزدیک دونوں میں سے کسی کا بھی معمول بنا سکتے ہیں، اس میں ظاہر کو دونوں فعل میں سے کسی کا بھی معمول بنا، پہلے کا معمول بنائے یا دوسرے کا معمول، دونوں جائز ہیں، بالاتفاق جائز ہے۔ البتہ اختلاف جو ہے وہ اولا اور غیر اولا میں، لہذا علماء نحات بصرہ یعنی بصری نحات جس کو ہم بصریین کہتے ہیں، کوفیین، تو علماء نحات بصرہ یہ دوسرے فعل کو عامل بنانا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور علماء نحات کوفہ پہلے فعل کو عامل بنانا بہتر سمجھتے ہیں، کہ اس اسم ظاہر کو علماء بصریین کہتے ہیں کہ دوسرے فعل کا معمول، اس اسم ظاہر کو دوسرے فعل کا معمول بنایا جائے، اور علماء کوفیین کہتے ہیں کہ پہلے فعل کا معمول بنایا جائے۔ اب دونوں کی اپنی دلیلیں ہیں، چنانچہ کوفی نحات کا کہنا یہ ہے کہ الاول فالاول، جو پہلے آیا وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، الفضل للمتقدم، کہ فضیلت تو سبقت کر جانے والے اور آگے بڑھ جانے والے کے لیے، تو لہذا پہلے وہ آیا تو اس کا زیادہ حقدار ہے، لہذا اسی کو عامل بنانا بہتر ہے، یعنی اس اسم ظاہر کو اس پہلے فعل کا معمول بنانا زیادہ بہتر ہے۔ دوسری دلیل کوفی نحات یہ دیتے ہیں کہ دیکھو دوسرے فعل کو عامل بنانے کی صورت میں، اب اگر بصریین یہ کہتے ہیں کہ دوسرے فعل کو عامل بنائیں تو اس صورت میں اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے فعل کو عامل بنانے کی صورت میں پہلے فعل میں آپ ضمیر لانے کو کہتے ہیں، اگر دوسرے فعل کو اگر عامل بنا رہے ہیں، اس اسم ظاہر کو دوسرے فعل کا معمول بنا رہے ہیں، تو پہلے فعل میں آپ ضمیر لانے کو کہتے ہیں، اور پہلے فعل کو عمل دلانے میں اضمار قبل ذکر لازم نہیں آتا، لہذا پہلے فعل کو عامل بنانا بہتر ہے۔ یعنی کوفی نحات کی دلیل یہ ہے الاول فالاول، کہ جو پہلے آیا وہ اس کا زیادہ حقدار ہے اور اس میں اضمار قبل ذکر بھی لازم نہیں آتا۔ بصری نحات کی دلائل یہ ہے کہ تنازع فعلین کی صورت میں دوسرے فعل کو عمل دلانا بہتر اس لیے ہے کہ وہ اسم ظاہر دوسرے فعل کے زیادہ قریب ہے، الاقرب فالاقرب کے قاعدے سے، اور جوار کی وجہ سے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اور دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ پہلے فعل کو عمل دلانے میں عامل اور معمول کے درمیان فصل بالاجنبی لازمت ہے، جو خلاف اصل ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ معمول اپنے عامل سے ملا ہوا ہو، اور فصل بالاجنبی اس طرح لازم آئے گا کہ جب آپ مثال کے طور پر ضربنی و اکرمنی زیدن میں زید کو ضربنی کا معمول قرار دیں، تو ضربنی عامل اور زید معمول، اس کے درمیان میں اکرمنی آ گئے جو اجنبی ہیں، لہذا اس طرح فصل بالاجنبی لازم آنے کی وجہ سے دوسرے فعل کو عمل دلانا زیادہ بہتر ہے۔ بصری نحات شواہد کے طور پر ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ دوسرے فعل کو عمل دلایا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حاقہ میں،
ہاؤم اقرؤ کتابیہ، اسی طریقے سے آتونی افرغ علیہ قطرہ. تو یہاں پر بھی دو فعل تنازع کر رہے ہیں تو دوسرے فعل ہی کو عمل دلایا گیا. اب یہاں پر دیکھیے ہاؤم اقرؤ کتابیہ، یہاں پر دوسرے فعل اقرؤ کو عامل بنایا گیا اور کتابیہ کو اس کا معمول بنایا، اس کا مفعول بنایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلے فعل کو عامل بنایا جاتا تھا ہاؤم اقرؤہ کہا جاتا، اس لیے کہ ہاؤ یہ اس میں فعل ہے اور اقرؤ یہ فعل ہے، تو دو فعل جمع ہو گئے، اور کتابیہ اس میں ظاہر ہے. اب دیکھیے یہاں پر دوسرے فعل اقرؤ کو عامل بنایا گیا اور کتابیہ کا اس کو معمول بنایا گیا، یعنی دوسرے فعل کو عمل دیا گیا. اگر پہلے فعل کو عمل دیا جاتا تو ہاؤم اقرؤہ کہا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے آئے گا متن کے اندر کہ پہلے فعل کو عامل بناتے وقت دوسرے فعل میں مفعول کی ضمیر لانا بہتر ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اقرؤہ ہونا چاہیے، اقرؤہ، لیکن قرآن کریم میں اقرؤہ نہیں ہے بلکہ اقرؤ کتابیہ. پتہ چلا کہ یہاں پر دوسرے فعل کو ہی عمل دیا گیا ہے. اور عبارت کے لانے سے عبارت پر اگر غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ مصنف علامہ ابن حاجب کے نزدیک بھی زیادہ بہتر یہی ہے کہ دوسرے فعل کو عمل دلایا جائے. اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو مثالیں دی ہے ضربنی و اکرمنی زید، ضربت اکرمت زیدا، تو اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرے فعل کو عمل دلانا زیادہ بہتر ہے علماء بصریین کے نزدیک، اور علماء کوفیین کے نزدیک پہلے فعل کو عمل دلانا زیادہ بہتر ہے. البتہ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جمہور نحات کے نزدیک، دونوں کے نزدیک پہلے میں اور دوسرے میں سے کسی کو بھی عمل دلایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، دونوں جائز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.